فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی شب جمعہ بھی شروع ہو جائے گی، کل جمعہ کا دن بھی ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، تو کوشش فرمائیے گا کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ لیے جائیں۔ الحمدللہ سلسلے میں علم دین کی بہاریں ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں کافی دفعہ یہ ایک حدیث پڑھ چکا ہوں کتابوں میں کہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیا کرتے تھے، اور جب وہ ایک دفعہ بوڑھی عورت وہ جو بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ کیا یہ واقعی حدیث پاک صحیح روایت کی گئی ہے؟ جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں، مشہور تو ہے یہ واقعہ کافی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے ذاتی دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا اور اپنے ذاتی دشمنوں پر قدرت ہوتے ہوئے بھی انتقام نہ لینا، ان کو معاف کر دینا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درگزر کے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، اور یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ جی جی تو اگر آل اوور دیکھیں تو سیرت میں درگزر کے کئی واقعات موجود ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کا جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جی لیکن یہ جو خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ برا سلوک کیا کرتے تھے، جی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جی تو یہ کسی معتبر کتاب میں، مستند کتاب میں نظروں سے نہیں گزرا ہے ٹھیک ہے کہ کسی معتبر کتاب میں ہو، ایسا نہیں گزرا ہے۔ ہاں البتہ یہ واقعہ عام سکول کی نصاب کی کتابوں میں یا عام طور پر عوام میں مشہور بہت ہے، جی تو کسی واقعے کا مشہور ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ بہرحال اس کا جو واقعہ ہے کسی مستند کتاب میں مطالعہ سے نہیں گزرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں جواب اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی پرٹیکولر یہ جو واقعہ مشہور ہے معافی کے حوالے سے، اگرچہ یہ کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو کتابوں میں تحریر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کرنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، خود فتح مکہ کا یہ بہت عظیم واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، تو اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے وہ سب موجود تھے کہ جنہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور یعنی گھر والوں تک کو ساتھ جو برا سلوک کیا تھا
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا. تو یہ بڑا مشہور واقعہ مشہور ہے. تو لہذا اگر ہم ان واقعات سے یقیناً کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ظاہر کال کرنے والے کا یہی مقصد ہوگا کہ ہم بھی کچھ اس طرح کا جی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عفو درگزر کے واقعات ہیں جیسا کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا جی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو فاتح ہونے کی حیثیت سے آپ تشریف لائے. جی جی. اور اس وقت جو آپ کے جانی ذاتی دشمن سب تھے موجود وہ سب موجود اور مغلوب تھے اور ان کے دل اندر سے کانپ رہے تھے کہ آج اعلان ہوگا کہ آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ جو پچھلی روایت یہی تھی کہ جب کوئی غالب ہو کر آتا تھا تو وہ مغلوب کا کچھ بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس چیز کو بھانپ لیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے کہ آج کے دن آپ کی مجھ سے کیا توقع ہے؟ تو انہوں نے یہی عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اچھا بھائی اور خیر خواہی پایا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج کے دن تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، آج کے دن تمہیں معاف کر دیا گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو حرم میں بلکہ ابو سفیان کے گھر کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زیادہ دشمن اسلام قبول کرنے سے پہلے تصور کیے جاتے تھے اور لیڈر تھے، تو سرکار نے اتنی عزت دی، فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ بھی امن میں آ جائے گا. تو دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ آپ کے خلاف لڑنے والا قیادت کرنے والا ہو اور پھر آپ اس کے گھر کو جو ہے وہ امن کی جگہ بنا دیں، امن کا گھر بنا دیں. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عفو درگزر کا اگر ہم گہرائی سے دیکھیں، ڈیپلی دیکھیں، دنیا کی تاریخ دیکھیں اور پھر سرکار کے اس عمل کو دیکھیں تو ایسی کوئی مثال ملنا بہت مشکل ہے. نہ ملے گی نہ آئندہ ملے گی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا سلسلہ تھا. مزید اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت وسیع موضوع ہے اور کئی واقعات بھی ذہن میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ مزید کسی موقع پر عرض کیے جائیں گے. کال لیں گے مزید. میں حمزہ بول رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا امیر علیہ سنت کا شجرہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے یا ان کے مرید پڑھ سکتے ہیں؟ شجرہ عطاریہ قادریہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جو شجرہ ہوتا ہے اس سلسلے سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر ان کے لیے اوراد اور اذکار بیان کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اس پیر صاحب کے جو طالبین ہوتے ہیں یعنی اگر وہ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں اور بالفرض وہ امیر اہل سنت سے طالب ہوئے ہیں تو اس طالب کو بھی پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ویسے تو قرآن و احادیث کے جو ذکر و اذکار ہیں وہ ہر مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سلسلے کے ذکر و اذکار بالخصوص شجرے کے جو ذکر و اذکار اجازت جو ہوتی ہے اور جو اس کے خاص فوائد اور لطائف حاصل ہوتے ہیں وہ مریدین ہی کو حاصل ہوتے ہیں. تو وہ مریدین ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں یا طالب پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ شجرہ کون پڑھ سکتا ہے اور کون نہیں پڑھ سکتا. تو بہت پیارا شجرہ ہے، امیر سنت کا سلسلہ بہت پیارا ہے، قادریہ تاریخ سلسلہ ہے. جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہے ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ مرید ہو جائیں، انشاءاللہ فیضان جاری ہوگا. جی اگلی کال. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد کان میں سے پیپ نکل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا فرماتے؟ اگر پیپ، خون یا زرد پانی جسم کے کسی حصے سے نکلا اور وہ نکل کر ایسی جگہ کر جسم پر ایسی جگہ پر بہا کہ جس کا غسل اور وضو میں دھونا ضروری ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر صرف نکلا، چمکا، بہا نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اگر آسان کر دیں کہ ایسی جگہ نکلا کہ جس کا وضو میں دھونا یا غسل میں دھونا ضروری ہے. اب یہ دیکھیے کہ کان جیسے فرض کے اگر کان کے اندر بالکل زخم ہے، ٹھیک ہے، اب کان کا جو کنارہ ہے، کنارے کے باہر کے حصے کو جو ہے وہ بیرونی جو کنارہ ہے کنارے تک دھوتے ہیں. اب کوئی اندر سے زخم ہے اور وہ اندر رس رہا ہے اور وہ بہہ کر جو ہے وہ باہر نہیں نکلا، یا ہم نے ایسے ہی ہاتھ ڈالا تو ایسے اثر آیا ہے، تو ایسی صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا کہ وہ اس جگہ پر نہیں آیا ہے
کہ جس کو دھویا جاتا ہو. صحیح. جیسے ناک کے اندر فرض کے اندر یہاں پہ جا کر زخم ہوا صحیح اور پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ بہہ رہا ہے صحیح لیکن وہ بہر نہیں نکلی ہے صحیح. جو دھونے والا حصہ ہے صحیح. ناک کا تو اس تک نہیں پہنچا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے صحیح. وضو اور غسل میں. صحیح. تو اب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جی اگلی کال لیں گے. یہ سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ لڑکے نے کھلا لیا ہے تو اس سے صلح ہو سکتی ہے دوبارہ کچھ ایسا؟ کھلا غالباً لیا یہ فرمایا کوئی دوبارہ سے کوئی خلا کی بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں دوبارہ صلح اور دوبارہ نکاح کی صورت میں جی رجوع ہو سکتا ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ خلا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ خلا نہیں ہوتا. اور پھر جو خلا ہوا ہے خلا بھی طلاق ہی ہے. اب اگر پہلے 2 طلاقیں دے چکا اور اب جو ہے وہ خلا دیا ہے تو اس صورت میں پھر رجوع کی صورت بغیر حلالہ شریعہ کے نہیں ہو سکتی ہے. تو رجوع کی صورتیں ہیں بھی صحیح نہیں بھی صحیح لیکن کسی کا کیا خاص مسئلہ ہے کون سی صورت ہے تو جس کو یہ مسئلہ درپیش ہو وہ الگ سے جا کر دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کرے اپنی صورتحال بتائے جو خلا کے کاغذات پیپر وغیرہ ہیں وہ دکھائے تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ بتایا جا سکتا ہے کہ نکاح کے ذریعے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ٹھیک جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب یہ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی تمام عمر کی سب نیکیاں میں سیال ثواب کر چکا ہوں پھر دوسرے موقع پہ پھر تیسرے موقع پہ پھر میں دوبارہ کیا بولتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب نیکیاں سیال ثواب کرتا ہوں ایسا کرنا کیسا تھوڑا ذرا اس کے لیے تھوڑی روشنی ڈال دے. اچھا اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب میں ساری نیکیاں ایصال کر چکا تب تو میرا نام عمل گویا کہ خالی ہو گیا تو میں ہر دفعہ اگر یہ بولوں گا تو یہ کنفیوژن شاید پیدا ہوتی ہے. اصال ثواب سے جو نیکیاں آپ نے کسی کو پہنچائی ہیں اصال ثواب کی ہیں اس سے آپ کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. رب تبارک و تعالی آپ کو اس عمل کا جو ثواب عطا فرماتا ہے تو وہ ثواب اگر آپ کسی دوسرے کو پہنچائیں گے اصال کریں گے تو اس سے آپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا. بلکہ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ جس قدر مسلمانوں کو اصال ثواب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ثواب ختم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اصال ثواب کیا تو آپ کا ثواب چلا گیا. اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو تو ثواب عطا فرماتا ہی ہے اس کے عمل اور اخلاص کے مطابق اور پھر یہ جس کو اصال کرتا ہے تو اس تک بھی ثواب پہنچتا ہے. اب رہا سائل کا اصل مسئلہ کہ اگر ایک دفعہ دے دیں تو پھر دوبارہ دی جا سکتی ہیں یا نہیں. اس میں علماء کے 2 موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ جو پڑھا ہے یہی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور ایک دفعہ کر دیا تو پھر دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ آپ نے جتنی دفعہ بھی اصال ثواب آپ نے پڑھا ہے اس کو اصال ثواب کرتے رہیں تو آپ کو یہ اصال ثواب کرنا جائز ہے. یعنی بار بار بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ اگر کسی کو اپنی زندگی کی نیکیاں اصال ثواب کی ہیں تو بار بار بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. مزید چل کے ناظرین اصل میں جو ہم کسی چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے اپنے حساب سے ہے اور ظاہر ہے ایک محدود ہے معاملہ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے خزانے لا محدود ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں. تو لہذا اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اصال ثواب کرتے رہیں. اس طرح مفتی صاحب نے بھی دونوں اقوال بیان کر دیے تو لہذا اصال ثواب کرتے رہیں انشاءاللہ برکتیں ہی ملتی رہیں گی. جی اگلی کال. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کیا طوطا بنگلہ مور کبوتر اس کا گوشت کھانا کیا حلال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن پرندوں کا تذکرہ کیا انہوں نے جن پرندوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے ان تمام کا گوشت کھانا جائز ہے. ٹھیک جی اگلی کال. ہماری مرغیاں کی دکان ہے وہ گوشت لے جاتے ہیں ادھار تو پھر دینے نہیں آتے پھر کچھ دن کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کے ورثہ کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. اس میں بارے میں کوئی معلومات کوئی مہربانی کریں. ادھار گوشت وغیرہ لیتے ہیں پھر وہ انتقال کر گئے ان کے ورثہ سے رابطہ کیا وہ بھی لفٹ نہیں کرا رہے اب کیا کریں؟
اصل میں تو یہ ہے کہ جس نے چیز لی ہے مطالبہ اسی پر ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے لی ہے اسی کو ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں جو اس کا ترکہ ہے جی، تو اس کے ترکے میں سے ادائیگی کی جائے گی۔ صحیح۔ شریعت نے مرنے کے بعد انسان کے مال کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو اس کی جو ہے وہ تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی تجہیز و تکفین کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ اس کے ترکے سے کیے جائیں گے، کیونکہ اب انسان کا اپنے مال پر یہ حق بنتا ہے صحیح کہ اب اس کی حاجت یہ ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے وہ قبر تک پہنچ جائے، صحیح، تو تجہیز و تکفین کے انتظامات اس کے طریقے سے کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، صحیح، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تیہائی مال سے وصیت ادا کی جائے گی، صحیح، اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ترکہ قرض ادا کرنے کے بعد وصیت ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے تو اس بقیہ مال کو ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ورثاء پہلے والے سٹیپ تو سکپ کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں اور اس کو اپنے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اب اگرچہ انتقال ہوا ہے تو جن کی انہوں نے رقم دینی ہے ان کا حق ہے اس کے ترکے کے ساتھ، صحیح ہے، تو ورثاء کو چاہیے کہ اس کے ترکے سے پہلے اس کا قرض ادا کرے۔ صحیح، بالفرض اگر اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے صحیح، تو پھر ورثاء سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ورثاء کو کیا چاہیے اخلاقاً یا اس حوالے سے؟ ورثاء کو تو اخلاقاً یہی چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت نے بھی اسٹیپ بیان کیے ہیں صحیح ہے، کہ پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرضہ ادا کرنا ہے۔ نہیں اگر مال جیسے نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے جی، ورثاء اپنے طور پر اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کی طرف سے ایک بوجھ کم ہی ہو گیا کہ ان کا جو ہے وہ قرض تھا اس کے اوپر، اب وہ قرض چھوڑ کر چلے گئے اور ادائیگی کی طاقت نہیں تھی یا جان بوجھ کر ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا قبر اور آخرت میں بوجھ ہے، بوجھ ہے، اس نے حساب دینا ہے۔ صحیح، تو اب اس بوجھ کو کوئی بھی وارث آگے بڑھ کر پورا کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ لیکن میں اس جہت سے بیان کر رہا تھا کہ جس کا دینا ہے اب وہ اگر مرنے والا ترکہ نہیں چھوڑ کر گیا ہے اب وہ ان ورثاء کو پریشان کرے گا، اب دیں، آپ کے اوپر دینا ضروری ہے، تو اس صورت میں دینا ان کے اوپر ضروری نہیں ہوگا، لیکن ترکہ چھوڑا ہے تو پھر دینا ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ جو ادھار لین دین تو کرتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بالآخر موت آ گئی، مثال ہے، تو ادائیگی کے حوالے سے بھی کچھ بندی پھول ارشاد فرمائیں کہ جو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اب ظاہر ورثاء پہ تو لازم نہیں ہے لیکن خود قبر کے اندر کسی کا قرض ساتھ لے گئے، یہ تو بہت یعنی کہ بہت کڑا معاملہ ہے، کسی کا قرض جو ہے وہ اپنی گردن پر لے کر قبر میں چلے جانا، جی جی، اور اس سے بھی کڑا معاملہ یہ ہے کہ اگر ادائیگی کی قدرت تھی وصیت نہیں اور کی، ادائیگی کی قدرت کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ادائیگی میں یہ ظلم ہے، تو جو جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا رہا تو وہ تو زندگی میں بھی ظلم کرتا رہا، کہ جب اس کے اوپر دینا لازم تھا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لوگ لینے کے لیے تو بڑی جو ہے وہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور لے کر جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان ہے ہی تسلیم کرنے والا، تو مسلمان کے دل میں نرمی آتی ہے، وہ اس کی تکلیف پریشانی کو دیکھتے ہوئے قرض دے دیتا ہے، لیکن جب ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو ادائیگی کے معاملے میں بعض لوگوں کا رویہ بالکل جو ہے وہ ظالمانہ ہوتا ہے، ہوتے ہوئے بھی یعنی چیز ہے تب بھی ادا نہیں کرتے۔ ہاں اگر چیز نہیں ہے تو شریعت بھی رخصت دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ جب تک وسعت نہیں آتی تو اس وقت تک انتظار کیا جائے، جب وسعت آ جائے تو پھر دے دیا جائے، لیکن ہوتے ہوئے اگر نہیں دے گا تو زندگی میں بھی ظلم کیا اور قبر اور آخرت میں بھی اس کا حساب کتاب دے گا۔
لیکن اگر ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی ادائیگی کی پوری نیت تھی، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بیچارے کہ قرضوں میں پھنس جاتے ہیں، پوری نیت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ادا کر کے جائیں، اور اظہار بھی ہوتا ہے کہ میری قبر جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے لوگوں کے قرضوں میں. تو اگر کسی کی ایسی نیت تھی، ایسا دل تھا اور نہیں ادا کر سکا، تب بھی اس کا حق العبد ہے، اس کا حق تو اس کے اوپر باقی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اس اچھی نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت دونوں کے درمیان صلح کرا دے. لیکن جو ہے وہ عبرت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی نیت ہی نہیں ہے، جس کو دینے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور ہونے کے باوجود دیتا نہیں ہے. تو پھر جب قبر اور آخرت کا معاملہ آئے گا تو پھر ایک روپے کے اوپر جو ہے وہ جو حساب کتاب ہوگا، وہ حساب کتاب نہایت مشکل اور کڑا حساب کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جس کا لیا دیا ہے تو دنیا میں اپنا لین دین مکمل کر لو، کہ قیامت والے دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے. قیامت والے دن درہم اور دینار سے معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کا دینا ہوگا تو پھر اس کے دینے کے بدلے نیکیاں جائیں گی. تو اس لیے ہمیں تنبیہ بھی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہماری زندگی کی صورت میں کہ جس کو دینا ہے تو اس کی ادائیگی کر قبر میں جائیں. کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں، اور جان بوجھ کر ٹال مٹول نہ کریں، ورنہ پھر آخرت میں حساب کتاب دینا علامان والحفیظ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے مزید ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو قرض دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. مختلف صورتیں ہیں، قدرت ہے نہیں ہے کیا ہے، پورا انہوں نے ماشاءاللہ اس کو تفصیلی بیان فرمایا. تو لہذا کوشش کی جائے کہ ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ ظاہر پھر گناہوں کا معاملہ ہے. جی اگلی کال لیں گے. سوال ہے آپ سے، حضرت بلال نے جب اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلا، کیا یہ سچا واقعہ ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ یہ ہے مشہور، یہ بھی مشہور واقعہ ہے، لیکن یہ کسی مستند کتاب سے مطالعہ میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ پیشمام داڑھی والا کوئی بھی نہ ہو تو بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے اہل تو کیا اب یہ بغیر داڑھی والا اہل ہو جائے گا؟ جب اہل نہیں ہے، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں اہل ہی نہیں ہے، تو نہ اہل تو وہ اہل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے. تو پھر کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ تو جو داڑھی منڈا ہے اور یا ایک جو ہے وہ مٹھی سے کم کروانے والا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے. تو جب وہ امامت کا اہل نہیں ہے اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا. اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ، اور نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا. اچھا ایسے میں یہ آیا کہ اگر شوہر جو ہے ہسبینڈ خرچے کے جو پیسے ہیں وہ اگر نہیں دیتے تو کیا ہم بلا اجازت پیسے مطلب نکال لیں یا کوئی اس طرح کی صورت بن سکتی ہے؟ اس میں اجازت تو دی ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ ضروری خرچے میں تنگی کرتا ہے تو نکالا جا سکتا ہے. لیکن اب اس کا بھی تو حساب کتاب ہونا چاہیے کہ ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے. جو فرض کیا کہ نکال رہا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری خرچہ ہے اور یہ مجھے دینا چاہیے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ ضروری ہی نہیں ہے. تو شریعت نے نان نفقے کی جو شوہر کے اوپر لوازمات واجب ہیں بیوی کے حق میں، وہ شریعت نے بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان کی ایک حد تک دائرہ کار بھی بیان کر دیا کہ یہ ایسی چیزیں ان صفات کی. تو اب اگر ان میں کمی کرتا ہے تب تو اجازت ہوگی، لیکن ان میں اگر کمی نہیں کرتا ہے اور بیوی اپنے طور پر یہ سمجھتی ہے کہ کمی کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا نکالنا جائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا نکالنے والے کو پہلے یہ سوچنا چاہیے اور شرعی اعتبار سے جاننا اور پوچھنا چاہیے کہ جو ضروری اخراجات ہیں وہ ہیں کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہوئے پھر جو ہے وہ چوری والے
سورت جو ہے وہ پڑھ جائے اور گناہگار ہوتی رہے، اور پھر یہ بولے کہ مدنی چینل پر میں نے سنا تھا ایسا بیان کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، پھر اس ضروری میں اگر کمی اور کوتاہی ہوتی ہے حکم آئے گا، تو پھر دوسرا حکم بھی وہی جو بیان کیا گیا وہ حکم ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت بھی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے یہ عرض کریں گے کہ جس کے ساتھ بھی پرٹیکولر یہ مسئلہ ہے تو دارالفتہ اہل سنت وہ رجوع کریں، رابطہ کریں، پھر جو جواب ملے اسی پر عمل کریں۔ جی اگلی کال۔ یہ بولتے ہیں یار دوست المدد مطلب یہ مدد ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے؟ المدد کر کے کچھ انہوں نے کہا وہ سمجھ نہیں آیا صحیح۔ دیکھیں انبیاء اولیاء سے مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مدد مانگنا ان سے جائز ہے اور ثابت بھی ہے، تو اس طرح کہنے میں شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مدنی چینل جیسے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہمارے اسی سلسلے کے اندر بڑے تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے حوالے سے، تو لہذا اگر آپ چاہیں تو ان سلسلوں کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیلی جوابات وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ جی مزید کال۔ سوال یہ تھا کہ میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس کسٹمر آتے ہیں یا ایسے ہی آتے ہیں چینج لینے کے لیے، میرے پاس پڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ میں ان کو دوں گا، میرے پاس نہیں بچے، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا؟ ظاہر چینج پیسے تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ، اگر ہر ایک کو دیتے رہیں گے تو ظاہر یہ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں، بعض اوقات منع کر دیتے ہیں نہیں ہے۔ چینج دینا تو دیکھیے ضروری نہیں ہے، صحیح، یہ ان کی مرضی ہے چینج دیں یا نہ دیں، صحیح، لیکن چینج نہ دینے میں جو ہے وہ گناہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا کہ نہیں ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ صحیح، ہاں ایسا جملہ کہیں کہ جس میں گنجائش موجود رہے، صحیح، جیسے فرض کی یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو صحیح لیکن گنجائش نہیں ہے، صحیح، میرا اپنا جو ہے وہ کام اتنا ہے کہ جس میں مجھے خود ضرورت پڑے گی، تو اس لیے ابھی گنجائش نہیں ہے، صحیح، تو نہ کہنے میں تو مطلقاً ہی نفی ہو گئی کہ ہے ہی نہیں، اور سامنے والا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ چینج اس کے پاس نہیں ہے، اور پھر وہی اگر تھوڑی دیر بعد آ کر سودا لیتا ہے اور 1000 کا دیتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے تو وہ بھی بدگمانی کرے گا، کہ بلکہ بدگمانی کیا کہ جب اس نے بولا کہ ہے نہیں تو یہی سمجھے گا کہ اس نے جھوٹ ہی بولا ہے۔ تو اس لیے ایسا اگر آپ نہیں دینا چاہتے یا تو واضح بتا دیں کہ بھئی میرا اپنا استعمال اتنا ہے کہ جو ہے وہ مجھے خود ضرورت ہے، یا یہ بولے کہ ہے تو صحیح لیکن چینج آپ کو دینے کی گنجائش نہیں ہے، تو ایسا کہے کہ جس میں جھوٹ والا پہلو نہ۔ سبحان اللہ، بہت پیارا بدنی پھول ملا۔ وہی بات ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی تو ہم جھوٹ کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ منع بھی کریں، اچھے انداز میں منع کریں، حسن اخلاق کے ساتھ منع کریں کہ سامنے والا بدظن بھی نہ ہو، اور ساتھ آپ کا مسئلہ بھی اس طرح حل ہو جائے گا، اور صراحتاً بولیں گے نہیں ہے جبکہ موجود ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہی ہوگا۔ جی اگلی کال۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری ساس فوت ہوگی، ان کی عمر تھی 50 سال، ان کا اگر نماز کا فدیہ دینا چاہے تو وہ کتنا ہوگا؟ دوسرا جھینگے کھانے حلال ہے یا حرام ہے؟ جی نماز کا فدیہ 50 سال عمر تھی، اور جھینگے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نماز کا جو فدیہ ہوتا ہے تو اس میں پورا حساب کتاب ہوتا ہے کہ بلوغت کی کم از کم عمر لگائی جاتی ہے، پھر وہ پڑھتی تھیں نہیں پڑھتی تھیں، صحیح، تو جو نہیں پڑھتی تھیں ان نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، اگر نہیں انہوں نے بالکل اصلاً پڑھی ہی نہیں ہے زندگی میں نماز، صحیح، تو پھر کل نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ ہوگا۔ تو جیسی صورتحال ہے کسی عالم کے پاس جا کر ان کو پوری صورتحال بتا کر ان سے مسئلہ پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، جھینگے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا کھانا؟ جھینگا کھانا جائز ہے، جھینگا کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے جن کے بچے فوت ہو جائیں عصر سے لے کر مغرب تک کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور جمعرات کو بچوں کی روٹی اور کپڑے دینا ضروری ہے؟ جی کھانا کھانے میں تو کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے، بالکل عصر سے مغرب کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جن کے بچے فوت ہو جائیں وہ عصر و مغرب میں کھانا نہ کھائیں۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہماری اپنی طرف سے یعنی لوگوں میں غلط طور پر مشہور ہوتی ہیں، تو یہ بھی ان باتوں میں سے ایک بات ہے۔ بقیہ یہ کہ ایصال ثواب کے لیے آپ کپڑے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ
عام طور پر جمعرات کو اصالہ ثواب کے لیے کھانا دیتے ہیں، صحیح، تو شرعاً یہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن کی تخصیص نہیں ہے کہ جمعرات ہی کو دیا جائے گا اور جمعرات کے علاوہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، یا جمعرات کو دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ جمعرات کے جمعرات جو ہے وہ اصالہ ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پکاتے ہیں اور دیتے ہیں، اور اگر وہ کسی جمعرات کو ترک کر دیں صحیح، تو پھر لوگ ان پر تان کرتے ہیں صحیح، کہ دیکھیں انہوں نے فلاں کی جمعرات بھی نہیں کی ہے۔ صحیح، تو یہ جمعرات نہ کرنا سے مراد یہ ہے کہ جمعرات کا جو کھانا ہے وہ نہیں دیا ہے۔ صحیح، تو پہلی بات تو اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ وہ جو ہے وہ اصالہ ثواب کے لیے ہوتا ہے تو فقراء کو دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لازم نہیں ہوتا یہ کھانا، یہ اصالہ ثواب ہے، تو اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر طعن و تشنیع نہ کی جائے کہ اس نے کیوں نہیں کیا۔ جو کام شریعت نے ہی لازم نہیں کیا تو اس کو ہم کون ہوتے ہیں لازم کرنے والے؟ اور پھر اگر کوئی مسلمان نہیں کر رہا تو یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے اس کا کہ اس نے جمعرات نہیں کی، تو یہ ایک عیب والا بھی پہلو ہے اور مسلمانوں کی دل آزاری والا پہلو بھی ہے۔ تو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، اور ہفتے کے علاوہ جمعرات کے علاوہ کسی اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ مدی شہر کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہوئی، اور آج جمعرات ہے، جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ان اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ مزید علم دین بھی ملے گا، عبادت کا جذبہ شوق ملے گا، بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی